قرآن پاک کی سورہ فاتحہ یاد نہیں تو مولوی صاحب کو لے لیتا ہے تاکہ لڑکی سے وہ پوچھے یہ بیٹی بتاؤ تمہیں الحمدللہ یاد ہے کہ نہیں ہے. اب وہ مولوی صاحب جاتے ہیں تو اس سے پوچھتے قرآن پڑھی ہو؟ بیچاری ڈرتے سامنے ہاں پڑھے الحمدللہ. بیچاری وہ اسی دل کی چھوٹی دیکھنے لوگ گئے ہیں, دل اندر سے دھڑکتا رہتا ہے, مگر یہ سوال ضرور ہوتا ہے قرآن پڑھی ہو تو سناؤ سورہ فاتحہ. اپنا اپنی انداز میں جس طرح سے پڑھی ہے الحمدللہ رب العالمین سناتی. قسم خدا کی لوگوں, کیا وہ صرف عورت کے لیے ہے, اس لڑکی کے لیے ہے کہ اس لڑکی سے کلام پاک کو سنو؟ کوئی بھی آتا ہے تو لڑکا سے یہ نہ پوچھتا ہے قرآن پڑھے ہو کہ نہیں پڑھے ہو, ایسا کیا معاملہ ہے؟ وہ ٹائی لگایا ہے, ٹائی نظر آ رہا ہے, وہ ٹائی لگایا ہے, آپ سمجھ گئے یہ ٹائی والا ہے, پائی والا ہے. اس کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں, وہ قرآن پڑھے یا نہ پڑھے, مگر لڑکی قرآن پڑھنے والی لاؤ تاکہ آپ کے گھر میں کوئی مر جائے تو کم سے کم قرآن پڑھے. ہونا یہ چاہیے ہمارے آقا کے فرمان کے مطابق کوئی بھی لڑکا والا لڑکی دیکھنے جائے تو دینداری کو ضرور دیکھے. اگر لڑکی والا لڑکے والے کے ہاں آئے تو وہ بھی دینداری کو دیکھے. اس لڑکے سے بھی پوچھا جائے کیا تم قرآن پڑھے ہو کہ نہیں پڑھے ہو. سب سے پہلا سوال قرآن پاک کا کیا جائے کہ قرآن پاک پڑھے ہو, وہ پڑھے ہو تو ذرا سا ہم کو الحمدللہ سنا دو, الف لام میم سنا دو. اگر وہ دیندار ہے, پرہیزگار ہے اور یقیناً قرآن پاک پڑھنے والا ہے تو اسے ضرور کچھ نہ کچھ شعور ضرور ہوگا, کچھ نہ کچھ شعور ضرور ہوگا. اب دیکھیے کمی کتنی ہے. اکثر و بیشتر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب پگڑی بندھا جاتی ہے, صحرا چڑھا دیا جاتا ہے, تب دولہا گھر سے نکلتا ہے کہاں؟ مسجد میں, اللہ کے گھر میں. اللہ کے گھر میں چلو, پہلے خدا کے گھر میں چلو. کس لیے چلو؟ منشا کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ اس خدا کے گھر میں جانے کا مطلب, آ جانے کا مطلب کیا ہے؟ وہاں جاتے ہو تو نماز ادا کرتے ہو, مگر یہ بھی معلوم نہیں کہ وہاں جا کے کیا کرنا ہے. کچھ لوگوں کو ایسا دیکھا کہ وہ گیا کھڑا ہوا سیدھے سجدے میں چلا گیا اور اٹھ کے پھر نکلتا. اسے معلوم نہیں ہے کہ یہاں آئے ہیں تو شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کر لیں. اگر شکرانے کی نماز ادا کرنے کے لیے بھی گئے ہو تو سر پہ صحرا پگڑا سجا کے گئے ہو, تمہارے شکرانے کی نماز بھی ہونے والی نہیں ہے, نماز بھی نہیں ہوگی. اس لیے کہ جب تک پیشانی زمین سے نہ لگ جائے اس وقت تک سجدہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. لہذا طریقہ بہتر یہ ہے کہ دولہا بننے سے پہلے باوضو ہو جاؤ, اس کے بعد مسجد میں جاؤ, جا کے 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کرو, اور وہاں سے آؤ تو پگڑی سجاؤ یا پگڑی سجا کے جاؤ, تب بھی نماز ہو جائے گی. اور اس کے بعد آؤ تو اپنے سر پہ صحرا سجاؤ اور دولہا بن جاؤ. اس کے بعد دادا میاں پر جا کے فاتحہ پڑھ لو. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر نظر آتی ہیں, یہ ساری خامیاں ہمارے اندر ہیں, مگر ہم خیال نہیں کرتے. اے لوگوں یقین جانو, آج کے بعد سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نوشہ پڑھنے سے پہلے خدا کے گھر میں جائیں اور 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ لیں. وہ صحرا مکنا باندھ کے پھول کی لڑیاں لٹکا کے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یقین جانیے جب بچہ دیندار ہوگا, عبادت گزار ہوگا, متقی پرہیزگار ہوگا, تو یقین جانیے کہ وہ دونوں طرف سے جب دینداری ملے گی تو بچہ بھی یقیناً شاکار ہوگا. معاملہ یہ ہے کہ لڑکی کو قرآن پڑھنے والی ڈھونڈا جائے اور لڑکا چاہے وہ علی بے سے واقف ہو چاہے مت ہو, مگر لڑکی سے قرآن سنا جاتا ہے, الحمد شریف سنا جاتا ہے, اور لڑکی سے یہ بھی پوچھا جاتا بیٹی نماز پڑھتی ہو,
وہاں کون کہے کہ نہیں پڑھتے؟ بیچارے ڈری ڈری سامی وہ بھی کہہ دیتی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اے لوگوں، کیا صرف لڑکی سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا؟ کیا لڑکا سے صرف قرآن کے بارے میں سوال ہوگا؟ یہ سوال تو دونوں طرف ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ آقا نے فرمایا کہ لڑکی والا جائے تو دینداری ڈھونڈے، یا لڑکا والا جائے لڑکی کے گھر جائے وہ بھی دینداری ڈھونڈے، اور لڑکی والا جائے تو وہ بھی وہاں جا کے دینداری ڈھونڈے۔ یہ سوال دونوں طرف سے ہونا چاہیے، مگر یہاں معاملہ ہے کہ صرف لڑکی سے سوال ہوتا ہے، قرآن کا سوال ہوتا ہے، الحمد شریف پڑھنے کو کہا جاتا ہے، لڑکا سے ایک بار بھی سوال نہیں ہوتا کہ تو قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے۔ لہٰذا اے لوگوں، ہم اور آپ اپنے کیریکٹر کو سنواریں، نبی پاک جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی کو گزاریں، ہے نا؟ یہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ آپ دیکھیں گے، ہم بھی کئی جگہ گئے ہیں، کتنی لڑکیوں کو دیکھیں، یہ سوال ضرور ہوتا ہے، بیٹی قرآن پڑھی ہو؟ ہاں پڑھے۔ عالم سے سناؤ، لیکن لڑکا سے کوئی نہیں کہتا کہ قرآن پڑھے ہو، نہیں، بس آیا پن ٹھن کے ہاں ہینڈسم ہے، اسمارٹ ہے، باڈی بلڈر ہے، ٹھیک ہے، باپ کی بلڈنگ ہے، بیٹا بلڈر ہے، ٹھیک ہے، قرآن پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، علی بے جانتا ہو نہ جانتا ہو، کوئی مطلب نہیں، بلڈنگ ہے، بلڈر ہے، ہینڈسم ہے، اسمارٹ ہے، سندر ہے، لمبا چوڑا لڑکا، بڑی بڑھیا، بس اتنے ہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ دینداری کی ترجیح دو، اگر دیندار خاندان ہوگا تو آنے والی نمازی ہوگی، اگر دیندار خاندان کا بچہ ہوگا تو یقیناً وہ نمازی ہوگا۔ آج نہیں پڑھتا ہے، آگے چل کے